بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور ٹاپک یہ ہے کہ شعبان المعظم میں وہ کون سی خاص عبادات ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو ضرور کرنی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندے یہ 4 عبادات ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو شعبان المعظم یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی رحمتوں والا اور بڑے خیر اور سلامتی والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر نیکی بندے کو کرنی چاہیے، ہر عبادت بندے کو کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص 4 عبادات ایسی ہیں کہ جن کو کرنا اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور آج ہم ان عبادات کو سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی عبادت کہ جو اس مبارک مہینے میں کرنی چاہیے وہ ہے درود پاک کی کثرت، کیونکہ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ جبھی حضور سرکار بغداد، حضور غوث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور جو بکثرت درود پاک پڑھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو درود پاک کے فضائل و برکات سے کتابیں بری پڑی ہیں، لیکن میں آج بات کروں گا صرف ایک مرتبہ اگر کوئی درود پاک پڑھے تو وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے حق کی تعظیم کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اسے یہ حکم ارشاد فرما دیتا ہے کہ جس طرح اس نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور پھر فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فرشتہ پیدا فرما دے، اور پھر وہ فرشتہ یہ کام کرے کہ قیامت تک آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت وظیفہ ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ نفع بخش عبادت، سب سے زیادہ نفع بخش جو نیکی ہے وہ درود پاک ہے۔ اور پھر حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جو ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 رحمتوں کا اس پر نزول فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب تصور کریں کہ جو لوگ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کریم ان پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کریم ان کو کیسے کیسے انعامات سے مشرف فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، جنہوں نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرتے رہتے ہیں، پھر وہ کتنا نوازے جائیں گے۔ یقیناً الحمدللہ یہ درود پاک کا وظیفہ ہی وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ اس کی کثرت کرنے کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی نجات نصیب ہوتی ہے، بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بندہ مشرف ہوتا ہے، حاضری مدینہ کا شرف حاصل ہوتا ہے، بندے کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، ہدایت یافتہ بندہ بن جاتا ہے، مغفرت یافتہ بندہ بن جاتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے پیارے آقا، اس کے پیارے رسول، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے اپنے خاص غلاموں میں شامل فرما دیتے ہیں، اس پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اس سے اپنا بہت زیادہ قرب عطا فرماتے ہیں۔ جبھی تو کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر وہ اتنا نوازے جاتے ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہو کہ وہ بد نصیب سے خوش نصیب ہو جائے، بدبخت سے خوش بخت ہو جائے، ہر جگہ کامیابیاں، کامرانیاں، خوش بختیاں، خوش نصیبیاں ہی اس کا مقدر بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے۔ اور ویسے تو درود پاک ساری زندگی بندے کو پڑھنا چاہیے، ہر لمحہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا
پڑھنا چاہیے، ہر گھڑی پڑھنا چاہیے، لیکن بالخصوص شعبان المعظم جو کہ حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنے میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو نیت کریں کہ اس مبارک مہینے میں کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے، کہ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ نیت کر لیں کہ ساری زندگی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے۔ تو یہ تو پہلی عبادت تھی کہ جو اس مبارک مہینے میں ضرور کرنی چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسری عبادت کی طرف۔ دوسری عبادت وہ ہے استغفار کا وظیفہ۔ اس مبارک مہینے میں اللہ والے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اور یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ، بھلے جتنا مرضی بھی گناہ گار شخص ہو نا، جتنا مرضی پاپی ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار، بدکار، سیاکار شخص بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر احساس ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندے کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، بندے کی عزت، بندے کی ذلت، بندے کا رزق، بندے کے ساتھ آئندہ سال کیا کیا معاملات ہونے ہیں، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس کی زندگی موت کے فیصلے اس مہینے میں ہوتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ جل شانہ کی مقدس بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، بکثرت گناہ کرتے ہیں، اور ہم اگر رات کو ہم جس طرح اپنے رزق روزی کا حساب لگاتے ہیں نا کہ ہم نے کتنا کمایا، اگر ہم کاش کہ اپنے اس دن کا محاسبہ کریں، تو اگر ہم گناہوں کو کاؤنٹ کریں تو شاید ہم کاؤنٹ نہ کر سکیں کہ دن بھر میں اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، جھوٹ، بہتان، الزام تراشیاں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری، نہ جانے کیا کیا گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو، تو اسے چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ بعض لوگ استغفار پڑھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ استغفار یہ ہے یوں پڑھنا، استغفر اللہ، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور کوئی شخص اگر یوں بھی کہے نا کہ یا اللہ پاک، میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما، تو یہ بھی استغفار ہے۔ بندوں کو اس مبارک مہینے میں، اللہ کے نیک بندوں کو اس مبارک مہینے میں جہاں اور بہت سارے اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے، وہیں ایک وظیفہ استغفار بھی ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کا علاج استغفار کی کثرت ہے۔ اور پھر حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر غم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا، ہمارے غموں کو بھی دور فرما دے گا، ہماری مشکلات بھی ہم پر آسان کر دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق روزی میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس مبارک مہینے میں استغفار کی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ اچھا، اس مہینے کا اگلا وظیفہ کہ جو بڑا ہی امپورٹنٹ وظیفہ ہے وہ ہے تلاوت قرآن کریم، کیونکہ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور تلاوت قرآن کریم، اس کے بینیفٹس اللہ اکبر۔ دیکھیں، روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر
تلاوت قرآن کریم کرتا ہے نا، قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو غیر نماز میں، نماز کے علاوہ باوضو تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بغیر وضو تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا نا کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، کہ جو قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ وہی قرآن کریم ہے، فرقان حمید ہے، کہ جو بندے کو عذاب الہی سے دور کر دیتا ہے، بندے کو اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور یہ شعبان المعظم، ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ شعبان المعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے مجھے رجب اور رمضان کے درمیان میں رکھا، میرے اندر کیا فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر تلاوت قرآن کریم کو رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان المعظم آتا نا تو صحابہ کرام کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم شروع کر دیتے، کثرت سے تلاوت قرآن کریم شروع کر دیتے۔ اور ایک بزرگ کے متعلق پڑھا کہ جیسے ہی شعبان المعظم تشریف لاتا نا وہ اپنی دکان کو بند کر دیتے اور سارا دن تلاوت قرآن کریم کرتے۔ اور جو کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، تلاوت قرآن کریم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تلاوت قرآن کریم کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے نا، تو پھر فرمایا کہ جو کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرے گا تو قیامت کے دن بروز قیامت قرآن کریم اس کی شفاعت فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، مولا یہ وہ بندہ تھا کہ جو بکثرت مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اس کو تب تک چین نہیں آتا تھا جب تک یہ مجھے پڑھ نہ لیتا تھا، دنیا میں اس کا مجھ سے تعلق اور میرا اس کے ساتھ بڑا مضبوطی سے تعلق قائم تھا، یہ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، مولا میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو گویا کہ قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا اور اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنا امام بنا لیتا ہے، تو قرآن کریم اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تلاوت قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، تو یہ قرآن اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے کہ ایک پارہ ضرور پڑھیں گے، اچھا ایک پارہ نہ پڑھا جائے تو کم از کم ایک رکوع پڑھنے کی نیت کریں، 7 کمنٹس میں اپنی نیتوں کا بھی اظہار کریں۔ اچھا، شعبان المعظم کی چوتھی عبادت کہ جو بہت بڑی عبادت ہے اور جو بندے کو اللہ کے قرب کا حقدار بنا دیتی ہے۔ ہر عبادت بے شک اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا، اور وہ ہے روزوں کی کثرت۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بعد شعبان المعظم کے روزے بہت زیادہ پسند تھے، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ سوائے چند ایام کے پورے مہینے ہی حضور نبی پاک علیہ السلام شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج نبی پاک علیہ السلام اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، پورے مہینے میں ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو جب میں نے حضور سے ان روزوں کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا آخری وقت آئے تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام شعبان المعظم کے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بکثرت شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو شعبان المعظم کے روزے بہت زیادہ پسند ہے؟ کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ ہی آپ جو ہے وہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ
اے اسامہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو، جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روزے کی شان و عظمت، اللہ اکبر، اس کے فضائل و برکات، اللہ اکبر۔ دیکھیں روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ بروز قیامت جو کہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، جس دن زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح، کوئلے کی طرح دھکتی ہوگی، اور سورج جو ہے وہ 1.25 میل کے فاصلے پر کھڑا آگ برسا رہا ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور زبان جو ہے وہ سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوگی۔ سخت آزمائشوں والا، سب سے سخت اور مشکلات والا دن جو دن ہوگا وہ بروز قیامت کا دن ہوگا۔ لیکن اس دن روزہ داروں کو کیا شرف حاصل ہوگا؟ دیکھیں لوگ تو حساب و کتاب کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے نا، لیکن جو دنیا میں بکثرت روزے رکھتے ہوں گے ان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ ان کے لیے جنتی دسترخوان بچھے ہوں گے بروز قیامت، جن پر جنتی نعمتیں، جنتی مشروبات ہوں گی، اور کہا جائے گا کہ کھاؤ کہ دنیا میں تم بھوکے رہا کرتے تھے، پیو کہ تم دنیا میں پیاسے رکھا کرتے تھے، تم ہماری رضا کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں بروز قیامت کتنا ان کو پروٹوکول ملے گا، ان کو کیسا شرف حاصل ہوگا۔ دیکھیں اہل قیامت تو بروز قیامت کی سختیوں میں مبتلا ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ لوگ یقیناً رشک بری نگاہوں سے ان کو دیکھیں گے کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن ہیں، دن گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، تو نہ پیاس کی شدت، نہ بھوک کی شدت، اور دن گزر جاتا ہے، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزہ دار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کا رب اس سے راضی ہو، اس کا نامہ اعمال نیکی سے بہت زیادہ وزنی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی کثرت کرے۔ اور ویسے بھی پیر شریف اور جمعرات کا روزہ یہ سنت مبارک ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر نفع بخش ثابت ہوئی ہے تو کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔